نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. وقال اللہ سبحانہ وتعالی وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے دوستو، بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو بنانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے کتاب کے اندر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل زمین میں 2 بار بہت زیادہ فساد مچائیں گے، بہت بڑا فساد مچائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ 2 بار یہ فساد مچا چکے. اور فساد صرف یہ نہیں، قتل و غارت، لوٹ مار. فساد سب سے بڑا کہ جب کتاب اللہ کے اندر تحریف کی جائے، جب کتاب اللہ میں جو احکام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کو تبدیل کیا جائے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی، ہمیں فرقان دیا، تاکہ ساری کتابیں نہیں، کم از کم انجیل اور تورات، اس کے اندر جو تحریف ہوئی اس کو کم از کم لوگوں کو بتائیں کہ اصل میسج، اصل پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا وہ اس فرقان میں آ گیا. اس فرقان نے غلط اور صحیح کو واضح کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے نہیں، ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 1 2 3 4 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم الف لام میم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع یہاں سے کیا کہ اللہ وہ ہے جو حی ہے، جس کی کوئی انیشیل سٹیج نہیں، ہمیشہ سے قائم ہے. قیوم ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. نزل علیک الکتاب، ایک دم اللہ سبحانہ و تعالی مدعے پر آتے ہیں اور وہ پیغام دیتے ہیں جو ہر مسلمان کو، جسے اللہ کا خوف ہے، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو حی، جس کو کوئی موت نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم ہمیشہ سے قائم ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے حق کے ساتھ تمہارے پر یہ کتاب اتاری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. سب کتابوں کو جمع کر کے پھر 2 خاص کتابیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتاری تورات اور انجیل. من قبل ھدی للناس، یہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ تھی. پھر اللہ سبحانہ وانزل الفرقان، اللہ نے یہ نہیں کہا وانزل القرآن، اللہ نے کہا وانزل الفرقان، ہم نے فرقان اتارا. اس فرقان کے ذریعے سے یہ جو تورات اور انجیل ہے، ان کے اندر جو باتیں جمع کر دی گئی ہیں جو ان کا حصہ نہیں ہے، اس فرقان کے ذریعے سے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ہمارے کان کھولے تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے تباہی ہے، وہ تو ایسا کریں گے. فرقان کس کو ملا؟ فرقان ملا ہمیں. وانزل الفرقان، اللہ نے فرقان اتارا کہ اچھے اور برے کو علیحدہ علیحدہ کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت کا راستہ ہے وہ برائی کے راستے سے علیحدہ ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں کیا کیا تحریفیں کی گئی،
ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، ہمیں تو اپنے کام میں اتنی لگن ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے۔ قرآن کو کون پڑھے؟ قرآن کو پڑھتے تو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، اس پہ تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا یہ لوگ اس قرآن کے اوپر غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ ہم ہلکا سا کہتے ہیں جی تالے لگے ہوئے ہیں، نہیں آتا سمجھ، عربی زبان ہے، اٹالین سیکھ لیتے ہیں، انگلش سیکھ لیتے ہیں، ڈچ سیکھ لیتے ہیں، قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا من قبل ھدی للناس، یہ تورات اور یہ انجیل اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ وانزل الفرقان، اب یہ فرقان آ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی بغیر تمیز کے، کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے، کون یہودی ہے، کون مسلم ہے، کسی کی کوئی تفریق نہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ آج ہمارے اندر کفر نہیں ہو رہا، ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے۔ اللہ نے تو کہا تھا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب مبارک کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی۔ کس لیے آئی یہ کتاب؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ تم ڈراؤ ام القریٰ کو۔ کیا ہو رہا ہے ام القریٰ میں؟ ام القریٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک لوگ یہ نجس ہیں، ہمارے سارے گویے آئے۔ ولا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس مہینے کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، حجاز کی زمین پہ قدم نہ رکھیں۔ ہم نے وہاں پہ کنسرٹ کرائے، اور وہ علماء جو اپنے آپ کو علماء الحق کہتے ہیں، جن کی تنخواہیں سعودیہ سے آتی ہیں، جنہیں سوائے رومال سر پہ رکھنے کے اور تکلف کے ساتھ جبے پہننے سے فرصت نہیں، کسی نے منہ کھولا، جو علماء حق تھے جنہوں نے منہ کھولا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ شراب خانہ کھلے گا، غیر ملکی آتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا آنے مت دینا، ہم نے کہا نہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اگر تمہیں ڈر ہے غربت کا تو اللہ تمہیں اپنی فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں مزید ترقی دے گا، مزید۔ قرآن پہ ہے ایمان۔ اللہ کہتے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اس ام القریٰ کو ڈراؤ، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ڈراؤ اس دن سے جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے جو اللہ کی بات سے بہتر بات کرے؟ اللہ جمع کرے گا، اللہ جمع کرے گا۔ اسے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔